بجلی اور گیس کی مسلسل بڑھتی قیمتیں، پیٹرولیم مصنوعات اور ڈالر بھی بے لگام۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری بحران میں، روئی کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ فیصل آباد اور جھنگ کے صنعتکار پریشان، روئی کی قلت پر قابو پانے کے لیے یارن کی برآمد روکنا ناگزیر قرار دیا۔ لوم مالکان نے بھی پروڈکشن کم کر دی، کئی مزدوروں سے روزگار چھن گیا۔ $20 ارب کی ٹیکسٹائل برآمدات کو $31 ارب تک لے جانے کا ہدف، حکومت کی اپنی پالیسیاں رکاوٹ بننے لگیں۔ ٹیکسٹائل برآمدات میں پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کا ٹاپ سیکٹر نیٹ ویئر بھی مشکلات میں۔ بجلی مہنگی اور خام مال کی قلت ہے۔ ایگزیکٹو ممبر حافظ راشد نے $20 ارب ہدف بھی مشکل قرار دے دیا۔ کپڑے کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ، سردیوں کے کپڑے گزشتہ سال کی نسبت 30% تک مہنگے۔ مردانہ اور زنانہ کپڑوں کی قیمتیں 400 سے 500 روپے فی سوٹ بڑھ گئیں۔ لیلن سوٹ 1400، ریشمی سوٹ 1800، کھدر 2000 روپے کا ہو گیا۔ پاور لومز انڈسٹری بھی بحران کا شکار، تحصیل کمالیہ کی مشہور کھدر کی تیاری بھی متاثر۔ مہنگی بجلی سے پیداواری لاگت بڑھ رہی ہے، لومیں چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ مالکان نے آئے روز ٹیکسز کی بھرمار سے کاروبار چلانا مشکل قرار دے دیا۔ فیصل آباد کی تاجر برادری کا مہنگائی اور کاروباری صورتحال پر اظہار تشویش۔ جماعت اسلامی ٹریڈرز ونگ کے ڈویژنل صدر سکندر اعظم کی صدارت میں اجلاس منعقد ہوا۔ بولے، عالمی منڈی میں پیٹرول سستا ہوا، حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے رہی۔ زوال پذیر کاروباری صورتحال، انکم ٹیکس ریٹرن میں تکنیکی خامیاں۔ فیصل آباد میں ٹیکس گزاروں کی بڑی تعداد ریٹرنز جمع نہ کرا سکی۔ خامیوں کا کیس ہائی کورٹ میں زیر سماعت، ڈیڈ لائن میں توسیع کے لیے ایف بی آر کو خط لکھ دیا گیا۔ بجلی کے بھاری بل بھرنے پر بھی عوام کو سکون نصیب نہ ہوا۔ موسم تبدیل ہونے کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ اب بھی جاری۔ فیصل آباد کے شہری علاقوں میں 10، دیہات میں 14 گھنٹے بجلی غائب رہنے لگی۔ گھریلو اور کمرشل صارفین پریشان، حکام کو لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کی دہائی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، دالیں، سبسڈی گھی، مسالہ جات بھی نایاب۔ شہری گھنٹوں قطاروں میں لگنے کے باوجود خوار ہونے لگے۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی سپلائی متاثر، گھی کی بھی قلت۔ بھوانا کی مارکیٹ میں بھی آٹا مہنگا، چکی کا آٹا 125 روپے کلو ہو گیا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ نے گراں فروشوں کو کھلی چھٹی دے دی۔ 36 میں سے 32 پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ٹارگٹ پورا نہ کر سکے۔ ستمبر کی کارکردگی مایوس کن نکلی۔ جھنگ میں 2 ارب 53 کروڑ روپے کے سڑکوں کے منصوبوں پر اہم پیش رفت۔ زیر تعمیر سڑکوں کے 16 منصوبوں کے لیے 65 کروڑ روپے جاری کر دیے گئے۔ چنڈ بھروانا، کوٹ خان، شاجیونا، چنڈ للیاں، چک چھٹا سمیت دیگر علاقوں میں سڑکیں تعمیر ہوں گی۔ فیصل آباد میں ججز رہائش گاہوں کی تعمیر نو کے لیے 15 کروڑ روپے جاری۔ لاہور ہائی کورٹ نے تعمیراتی کام کا ذمہ محکمہ بلڈنگز کو سونپ دیا۔ منصوبے کے لیے 70 کروڑ روپے سے زائد کے فنڈز منظور ہیں۔ محکمہ تعلیم فیصل آباد ریکارڈ روم سے محروم، فائلیں رکھنے کے لیے الماریاں کم پڑ گئیں۔ نجی اسکول رجسٹریشن، اساتذہ بھرتیوں کی فائلیں اور محکمہ تعلیم کا اہم ریکارڈ غیر محفوظ۔ ایپکا اسکولز ونگ نے ریکارڈ روم بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ فیصل آباد میں محکمہ بلڈنگ اور ہائی ویز کے ورک مین کو 3 ماہ سے تنخواہ نہ ملی۔ ملازمین محکمہ CNW کے خلاف سراپا احتجاج، مستقل حیثیت نہ ہونا تنخواہ ادائیگی میں رکاوٹ بن گیا۔ تنخواہ نہ ملنے پر خسارے کا شکار ریلوے کے ملازمین بھی سڑکوں پر آ گئے، احتجاجاً کام بند کر دیا۔ بڑھتی مہنگائی میں بھی چنیوٹ کے فرنیچر کاریگر کی اجرت کم، دہاڑی صرف 600 سے 800 روپے تک، گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ جماعت اسلامی کا اظہار یکجہتی، شو روم مالک کے ستائے کاریگر کی
خود سوزی کی مذمت، بچوں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ مسافر گاڑیوں میں نصب گیس سلنڈر، شہریوں کے لیے موت کا پیغام، شہریوں کا سفر غیر محفوظ، RTA کی جانب سے کارروائی نہ کی جا سکی، ڈرائیور مہنگے ڈیزل کا رونا رونے لگے، کہہ دیا سلنڈر سے آگ نہیں لگتی۔ شورکوٹ میونسپل کمیٹی عملے کی مبینہ غفلت یا سیاسی دباؤ، عثمانیہ بازار، پرانا ہسپتال، شاہد شہید روڈ اور نیا لاری اڈا سمیت شہر کی مختلف شاہراہوں اور بازاروں پر تجاوزات، ٹریفک جام رہنا معمول، خواتین کو بھی گزرنے میں مشکلات۔ الائڈ ہسپتال فیصل آباد میں JJ کمپنی کا ملازم ادویات چوری کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، ادویات اور سرجیکل اشیاء برآمد ہوئیں، پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ GC ویمن یونیورسٹی فیصل آباد میں ٹیچر کے غیر اخلاقی رویے کی شکایت، والدین کی درخواست پر رجسٹرار کی 3 رکنی کمیٹی قائم، دوران پریکٹیکل طالبات سے غیر اخلاقی رویے کے الزام کی تحقیقات ہوں گی، کمیٹی میں ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر اسما عزیز اور دیگر شامل۔ کمسن بچوں کو جنسی ہراسگی سے محفوظ رکھنے کے لیے ٹوبہ پولیس میدان میں، والدین بچوں پر گہری نظر رکھیں، دکانوں اور بازاروں میں اکیلے نہ بھیجیں، اسمارٹ اسکول میں آگاہی دی گئی، DPO رانا شعیب محمود کی ہدایت پر آگاہی مہم شروع کی گئی۔ کمالیہ کے نواحی علاقے جھکڑ میں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ریاض فتیانہ کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد، اسسٹنٹ کمشنر غلام مصطفیٰ جٹ، DSP احسان اللہ نیازی، غلام عباس کاظمی اور دیگر کی شرکت۔ ریاض فتیانہ کہتے ہیں عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ان کی دہلیز پر موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر برائے صحت طارق زمان کا سول ہسپتال سمندری کا دورہ، ایمرجنسی وارڈ اور OPD کا جائزہ لیا، عملے کو مریضوں کے ساتھ بہتر رویہ اپنانے کی ہدایت کی۔ PHA فیصل آباد کی شہر کو سرسبز بنانے کے لیے فری ٹری ڈسٹریبیوشن، کمشنر زاہد حسین اور DG PHA رائے نعیم اللہ بھٹی نے باغ جناح کے سامنے شہریوں میں 6000 پودے تقسیم کیے۔ جھنگ میں کاشتکاروں کا بڑھتی مہنگائی اور مہنگی کھاد کے خلاف احتجاج رنگ لے آیا، محکمہ زراعت نے کاشتکاروں کے مسائل کے حل کے لیے لاہے عمل مرتب کر لیا، کاشتکار کو بلا تفریق کنٹرول ریٹ پر کھاد تقسیم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ سیلاب سے نقصان کے ازالے کے لیے زرعی یونیورسٹی کے زیر اہتمام اقدامات، سبزیوں اور فصلوں کے سرٹیفائیڈ بیج متاثرہ علاقوں میں بھجوائے جائیں گے، متاثرہ خاندانوں کو شمسی چولہے دیے جائیں گے، وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد کمیٹی کے کنوینر مقرر۔ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے جھنگ میں ضلع انتظامیہ کی واک، ڈیپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی، ڈیپٹی ڈائریکٹر کالجز نعیم لاشاری سمیت دیگر کی شرکت، سیاحت اور سیاحتی مقامات کو فروغ دینے پر زور دیا گیا۔ حافظ محمد اصغر آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین منتخب، نشستوں کے تبادلے کے بعد افتتاح اجلاس منعقد ہوا، سینٹرل چیئرمین احتشام جاوید بولے نئی قیادت کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہے۔ فیسکو ملازمین کا انتظار ختم، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کارکردگی بونس کی منظوری دے دی، کارکردگی بونس بنیادی تنخواہ کے برابر دیا جائے گا۔ چنیوٹ میں محکمہ سوشل ویلفیئر کا احسن اقدام، ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ڈسٹرکٹ اسسمنٹ میڈیکل بورڈ کے تحت 50 معذور افراد کے سرٹیفکیٹ بنائے، ڈیپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر شہباز خان سمیت دیگر ممبران نے معائنہ کیا۔ فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی شعبہ فورینسک میڈیسن کے جرائم سے آگاہی کے لیے مختلف سٹالز، وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ظفر علی چودھری نے سٹالز کا جائزہ لیا، طلباء کی کاوشوں کو سراہا۔ ڈیپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ کی سوشل ویلفیئر اور بیت المال پنجاب کے ادارہ نشری منامت، ہنر حاصل کرنے والے خصوصی افراد میں وظیفے اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔
पंजाब हुकूमत का रबीउल अव्वल की मुनासबत से सरकारी कॉलेजेस में 30 सितंबर तक हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का ऐलान। सरकारी कॉलेजेस में तकारीर, हुस्न क़िराअत और हुस्न नात के मुकाबले होंगे। तहसील, जिला और सूबाई सतह पर मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। शोभा टेक्सिंग में जिलाई अमन कमेटी का इजलास। डेप्यूटी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने सदारत की। चौधरी मोहम्मद अशफाक, MPA सईद अहमद सईदी और दीगर की शिरकत। मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के उलमा भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में रबीउल अव्वल के दौरान इंतजामात का जायजा लिया गया। IG मोटरवेज पुलिस खालिद महमूद की हिदायत पर M3 मोटरवेज सर्विस एरिया में फ्री मेडिकल आई कैंप। 62 ड्राइवर्स की नजर कमजोर निकली, मुफ्त चश्मे दिए गए। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हेरिटेज लेंस के नाम से फैसलाबाद में फोटोग्राफी मुकाबले। फैसलाबाद समेत पंजाब भर से लोगों ने पाकिस्तान की खूबसूरती को उजागर किया।